سوال یہ ہے کہ پرت پٹوار اور پرت سرکار میں فرق کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے جو ہے یہ پرت دو بنتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ محکمہ ریونیو کے جو رجسٹر ہیں ان میں جو ہے اس کا اندراج ہوتا ہے۔ فرد لی گئی بے کی اس کا بھی رجسٹر میں اندراج ہوا، ٹھیک ہے جی۔ آگے آپ کی جو قانون گو ہے اس نے اس ریکارڈ کو چیک کیا، وہاں پر بھی اندراج ہوا۔ آگے تحصیلدار کے سامنے جا کر بیان ہوئے اور روزنامہ حاضری میں پھر اس کا اندراج ہوا۔ آگے پھر سے جو ہے اس کا انتقال کا پروسیس ہونا ہے تو آگے پھر ایک رجسٹر ہے اس میں اندراج ہوگا، یعنی کہ یہ سرکار کے ایک رجسٹری ہوتے ہوئے 5-6 مرتبہ 5-6 رجسٹر ہیں جس میں یہ چیزوں کا اندراج جو ہے ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر انتقال کا رجسٹر ہے، پھر جمع بندی کا رجسٹر ہے، تو اس طریقے سے 6-7 رجسٹر جو ہیں ان میں انسان کا ریکارڈ جو ہے وہ درج ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پرت پٹوار اور پرت سرکار کے لیے۔ یہ دو پرت ہیں اور یہ انتقال کے لیے بنتے ہیں۔ پرت پٹوار جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ پٹواری کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں آپ جو جگہ آپ نے خریدی ہے اس کا کھیوٹ، خطونی، خسرہ نمبر، قلعہ مربع نمبر، یہ چیزیں ان کا اندراج ہوتا ہے، اور خریدار کا نام، سیل کرنے والے کا نام، اس میں مختصر جو ہے وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اور یہ پرت پٹوار جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پٹواری کے پاس ہی رہتا ہے، لیکن جو پرت سرکار ہے، پرت سرکار پر جو ہے تفصیل سے لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے جو معاہدہ کیا، جو جگہ خریدی، جس نے بیچی، اور جگہ کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ تفصیل سے اس پر درج کیا جاتا ہے۔ پرت پٹوار جو ہے اس نے پٹواری کے پاس رہنا ہوتا ہے، پرت سرکار جو ہے وہ ضلع کے محافظ خانے میں جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو پرت جو ہے یہ بنتے کیسے ہیں؟ ان دونوں کو تیار جو ہے وہ پٹواری کرتا ہے، لیکن پٹواری کے پاس نہ تو پرت سرکار کو کلیئر کرنے کے اختیار ہے، نہ ہی پرت پٹوار کو۔ خود دونوں پرت لے کر جو ہے وہ تحصیلدار کے پاس جائے گا، اور تحصیلدار جو ہے یہ عمل انتقال، جو رجسٹری کے بعد انتقال ہوتا ہے، انتقال کو پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دو پرت ہوتے ہیں انتقال کے۔ اب تحصیلدار جو ہے وہ سارا پڑھتا ہے اور اس کو چیک کرنے کے بعد جو ہے اس پر سگنیچر جو ہے وہ کر دیتا ہے، سائن کر دیتا ہے۔ تو پرت پٹوار پٹواری کے پاس رہ جاتا ہے اور پرت سرکار جو ہے وہ محافظ خانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کبھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی جمع بندی میں ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک آ رہا تھا اور پھر یکدم سے جو ہے وہ ہمارا رقبے کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا، ایسے بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا ریکارڈ 1980 تک آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے میرے دادا تو 1979 میں فوت ہو گئے تھے، لیکن 1981 میں جو ہے نا ان کے فوت ہونے کے بھی 1 سال بعد کوئی جعلی انتقال جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ اپنا جعلی انتقال کر دیا گیا ہے یا ریکارڈ میں کچھ گڑبڑ کر دی گئی ہے یا آگے ہمارا نام ہی درج نہیں ہوا، تو جس قسم کا بھی مسئلہ آئے گا پرت پٹوار میں، پٹواری کے ریکارڈ میں، جمع بندیوں میں، تو اس کے لیے آپ کو ضلع کے محافظ خانہ میں جانا چاہیے، وہاں سے پرت سرکار جو ہے وہ نکلوانا چاہیے۔ اب اگر آپ کا کسی زمین کا کیس تنازع جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے تو اس میں جو کم ویلیو ہے وہ پرت پٹوار کی ہے، اور جو زیادہ ویلیو ہے وہ پرت سرکار کی ہے۔ جو کہ پرت سرکار ایک دفعہ بن گیا، وہ ریکارڈ میں آ گیا، وہ ویسے ہی رہے گا، لیکن پرت پٹوار جو ہے یہ آگے جیسے جیسے جمع بندیاں بنیں گی اس میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، ریکارڈ بھی جو ہے وہ غائب ہو سکتا ہے، کوئی نام کی تبدیلی ہو سکتی ہے، ولدیت کی تبدیلی ہو سکتی ہے، یعنی پرت پٹوار میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے، پرت سرکار میں کوئی ایشو نہیں ہو سکتا ہے، اور زیادہ ویلیو جو ہے وہ پرت سرکار کی ہوتی ہے۔ آپ پرت سرکار کو لے کر جب اسے ٹیلی کریں گے تو جج جو ہے وہ پٹواری کو بلائے گا اور اسے کہے گا کہ یہ دیکھیں یہ پرت پٹوار میں ریکارڈ یہ ہے، آپ نے جو ہے وہ فلاں جمع بندی میں یہ ریکارڈ جو ہے وہ چینج کیا ہوا ہے، تو اس سے جو بندہ مدعی ہوتا ہے اس کو پرت سرکار نکلوا لینے سے کیس میں فائدہ ہوتا ہے۔ یا ایسے ہے کہ پرت جو ہے وہ سرکار میں بے لکھا ہوا ہے لیکن جو پرت پٹوار ہے اس میں ہبہ لکھ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو کچھ اگر ڈفرنس آ جاتا ہے، کچھ چینجنگ آ جاتی ہے تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بعد میں جمع بندی میں کوئی جعلی یا بوگس کام جو ہے کچھ لے دے کر کیا گیا ہے، اس کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو پرت سرکار جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ چند ایک معلومات تھی پرت پٹوار اور پرت سرکار کے بارے میں۔